بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم. محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے تجوید کی ضرورت و اہمیت. میرے محترم عزیزو، اللہ جل شانہ نے انسان کو جبلتاً خلقتاً پیدائشی طور پر دو چیزوں کی طرف محتاج پیدا فرمایا ہے. ایک انسان کی احتیاجی اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنا ہے، دوسرے انسان کی احتیاجی ہے کہ وہ اپنی روحانی ضروریات کو پورا کرتا ہے. جسمانی ضروریات کو غذا کے ذریعے سے، کھانے کے ذریعے سے اور اپنی ضروریات کی بنیادی چیزوں کے ذریعے سے پورا کیا جاتا ہے. روحانی ضرورت کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ میرے ذکر سے اپنی روحانی ضرورت کو پورا کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا، راحت نصیب ہوگی، خوشی نصیب ہوگی. یہ بات یاد رکھنا کہ سب سے بڑا ذکر، سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر وہ کلام اللہ کی تلاوت کرنا ہے، قرآن پاک کی تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا ہے، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہماری روحانی ضرورت وہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن کو سکھانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے. تو آئیے ہم قرآن سیکھتے ہیں تجوید کے ساتھ. تجوید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے ہم پر قرآن پاک کی اتنی مقدار کا سیکھنا فرض قرار دیا ہے کہ جتنے مقدار میں ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکیں، ہم صحیح طریقے سے کلمہ کلام پڑھ سکیں، ہم دینی فرائض کو صحیح طریقے سے سر انجام دے سکیں. شریعت نے اتنی مقدار میں قرآن پاک کا تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض قرار دیا ہے. دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو بڑی بڑی غلطیاں کریں گے. سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص کا پہلا لفظ ہے قل هو اللہ احد. اس کا معنی ہے کہہ دیجئے. اگر اس کو باریک کاف کے ساتھ پڑھا جائے گا تو معنی غلط ہو جائے گا، اس کا معنی ہوگا تو کھا. اسی طرح ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، اگر الحمدللہ پڑھا جائے پرہا کے ساتھ معنی غلط ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم صراط الذین، صحیح لفظ ہے، اگر اسے صراط الذین پڑھا جائے گا تو معنی غلط ہو جائے گا.